قدرت نما کے واسطے. تو جب نبی کا نور ہو، علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو، جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اس چیز سے بننے والی ذات کو حسن اور حسین کہتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. مولا علی فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن دیکھنے میں حضور کی طرح لگتے تھے. زور سے بولو حضور کے مشابہ تھے. والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذلک. اور سینے سے لے کے پیر تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے. سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ، اور سینے سے لے کے پیر تک امام حسین حضور کے مشابہ. یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کا دل کرتا کہ امام حسن حسین کو نبی کو دیکھیں تو ان دونوں کو قریب قریب کھڑا کر دیا کرتے تھے اور نبی کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی. ایسا بول دیجیے، آپ بڑی محبتوں سے سن رہے تھے. شاید رات کے اندھیروں کی وجہ سے آپ پر تھکاوٹ آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ذکر حسین کی برکتوں سے وہ تھکاوٹ ختم ہونی چاہیے. بس انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ اور آپ کا لوں گا، اس کے بعد مائک حضور کے دست مبارک میں ہوگا. توجہ فرمائیں گے حضرات. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد اسلام، سیدنا و مرشدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. خط توأم میں لکھا ہے یہ تو ورقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین خانقہ واحدیہ زاہدیہ حضور صاحب سجادہ. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ بولیے. آپ لوگ سن ہی نہیں رہے، میں نے سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کو کہ میں نے پوچھا کیا ہے. ایسا مت کرو بھائی، سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ نہیں تھا. اب آپ نے سنا توجہ سے تو آپ نے بولا نہیں تھا. بالکل نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت ایک جگہ سایہ دکھا رہے ہیں، بس آپ دیکھ لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. جو چیز ہوتی ہے اسے موجود کہتے ہیں، اور جو نہیں ہوتی اسے معدوم کہتے ہیں. معدوم نہ تھا، موجود کا اپوزٹ ہے معدوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. ثقلین مانے دونوں جہان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں جہان کے سردار کا سایہ معدوم نہیں بلکہ موجود تھا. سن لیجئے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. مولانا الحق صاحب توجہ، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. سن لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں نہ کوئی بوڑھی ہوگی نہ کوئی بوڑھا ہوگا، بلکہ جتنے بوڑھے بوڑھی ہوں گے سب جوان کر دیے جائیں گے. اس لیے اگر یہ جوانی دوبارہ چاہتے ہو تو پھر ایمان پر قائم رہو، انشاءاللہ جوانی ملے گی، ورنہ بوڑھے ہو جاؤ گے اور کفر ہمیشہ کے لیے تمہیں بوڑھا بنا دے گا. اس لیے پھر سے جوانی چاہتے ہو تو آؤ
जवान कैसे होगे? जन्नत में जाने वाले अमाल करो, जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह, जवानी फिर मिलेगी। तो हुजूर फरमाते हैं हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंघा करते थे, कभी चूसा करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सुल आबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता, आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। और ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल गेंदे का हो तो खुशबू गेंदे की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, हुजूर साहिबे सज्जादा, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत कह गए क्या बात रजा उस जमलिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और पूरे जलसे का रिजल्ट सुन लीजिए। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, गौर से सुनिएगा, पूरी तकरीर का रिजल्ट है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं एक दिन किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम उसामा हाजिर है। तो हजरत उसामा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर से बाहर तशरीफ लाए, और इस हाल में आए, इस हाल में तशरीफ लाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए थे। बोलो सुभान अल्लाह। और चादर के नीचे हजरत उसामा कहते हैं ऐसा लगता था कि चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई रखी है। हजरत उसामा बिन ज़ैद जब अपने काम से फारिग हो गए तो कहते हैं कि जब तक मेरा काम था मैंने कुछ नहीं अर्ज किया, लेकिन जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या आपने चादर के नीचे क्या छुपा रखा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। चादर हटाई तो उसामा क्या देखते हैं, एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, हाय हाय हाय, और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। वाह वाह वाह, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। एक पहलू में, तवज्जो, एक पहलू में इमाम हुसैन है, और दूसरे पहलू में, एक पहलू में इमाम हसन है, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन है। मेरे नबी ने फरमाया उसामा हाजाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी के बेटे भी हैं। तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि हर नबी की ज़ुर्रियत को, हर नबी की औलाद को अल्लाह ने उस नबी की पुश्त में रखा, और मेरी ज़ुर्रियत और औलाद को अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखा। यही वजह है कि हजरत अली की औलाद मेरे नबी की औलाद कहलाती है। और एक बात यह भी बता दूं कि सारी दुनिया के अंदर, इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आपका खानदान आपके लड़के से चलेगा, लड़की से नहीं। सारी दुनिया के लोगों का खानदान उसके लड़के से चलेगा, लेकिन मेरे नबी का खानदान मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगा। आप सरकार हुजूर महबूब मिल्लत सैयद शाह हुसैन अहमद साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया हजरत फातिमा की औलाद है, लेकिन नबी की औलाद इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की औलाद मेरी औलाद है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद सुनिए तवज्जो से, मेरे नबी ने
दोनों नवासों को पहलुओं में रखा और मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए मेरे मालिक, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता रख दे। मेरे हुसैन मिल्लत जिस जगह अपना कदम रख दे, कसम वल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। कसम वल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के कदमों की बरकत है। इस छोटे से जहन में बहुत कुछ है, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ शराबत भाई माइक पे आ जाएं, फिर इंशाल्लाह माइक हजरत तक जाएगा। जो मुरीद नहीं है, गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। जो किसी से मुरीद नहीं है वो इंशाल्लाह हजरत के हाथ पे हाथ दे के मुरीद होगा। एक नारा लगाइए और ललकार के बोलिए, जिंदगी का सबूत सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके पहरे अनवर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकी परहेज इस सारे जमाने में, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता, नहीं सकता। ऐलान ज़माने में, अल्लाह अल्लाह कि ऐलान ज़माने में, ऐलान ज़माने में करते भी हुसैनी है। ऐलान ज़माने में करते भी हुसैनी है। ऐलान ज़माने में करते भी हुसैनी है। हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, जज्बे भी हुसैनी हैं। हम लोग हुसैनी हैं, जज्बे भी हुसैनी हैं। शबीर की अज़मत पर, शबीर की अज़मत पर करबत पड़ा यारो। शबीर की अज़मत पर करबत पड़ा यारो। शबीर की अज़मत पर, शबीर की अज़मत पर जान लुटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, हम जान लुटा देंगे। हम ऐसे हुसैनी हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, नस्ल के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जान लुटा देंगे, हम ऐसे हुसैनी हैं। ऐलान ज़माने में करते भी हुसैनी हैं। और एक शेर हुजूर की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, जरा पीछे वाला मजमा कहते सुभान अल्लाह, आगे वाले कहते सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर आप सुनेंगे, पहुँच जाएंगे। सुने कि शबीर के भी शैदा, शबीर के भी शैदा, और इनसे भी निस्बत है। शबीर के भी शैदा, और इनसे भी निस्बत है। शबीर के भी शैदा, शबीर के भी शैदा, और इनसे भी निस्बत है। ऐसे भी हुसैनी है, वैसे भी हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, फैज़ान इमाम हुसैन।
زاہدیہ حضور صاحب سجادہ واہ واہ سبحان اللہ ہم لوگ حسینی ہیں جذبے بھی آپ کو کہنا ہے حسینی ہے جذبے بھی حسینی ہیں سنیں محبتوں کے ساتھ بازار بھائی کے ساتھ بہت دور بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں بازار بھائی کے لیے شعر پڑھتا ہوں سنیں کہ داڑھی سے مزین تمہیں چہرے کو کرو یارو داڑھی سے مزین تمہیں چہرے کو کرو یارو داڑھی سے مزین کرو تاکہ تمہارے سماج کی غریب بیٹیوں کی بھی عزت و آبرو کے ساتھ شادی ہو جائے اور ایک غریب باپ کا دل تڑپنے سے بچ جائے کر کے مجبور ہو گئے آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو گئی 3 بیٹیاں جوان ہیں کہاں سے 3,30,00,000 روپے لائے اس لیے میرا عزیز ابھی دیر ہوئی ہے اندھیر نہیں ہوئی ہے آؤ ان پریشانیوں کا حل چاہتے ہو چند لوگوں کو لے جا کر کے مسجد میں نکاح کر لو مسجد میں نکاح کرنا میرے نبی کی سنت یہ جھوٹی شان و شوکت کے بچوں کو تربیت اسلامی دینا تاکہ تمہارا بچہ پڑھ لکھ کر کے نرا انگریز نہ بن جائے انگریز سے ہونے سے بچاؤ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ دنیاوی تعلیم قرآن کی تعلیم نماز پنجگانہ کی طرف توجہ دلاؤ اور سختی کے ساتھ اپنے گھروں میں سیدہ فاطمہ زہرا کے مزاج کو قائم کرو اپنی بیٹیوں کو پردے کے سلیقے سکھاؤ انہیں گندے معاشرے کی گندگی کو بتاؤ اور ایک پاکیزہ ماحول اپنے گھروں میں قائم کرو ٹیویاں دیکھنے تمہارے غریب بھائی بھی رہتے ہیں اگر کسی کی 3 بیٹیاں جوان ہیں آج کی تاریخ میں تو اس باپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی ہے بیٹیوں سے منہ چھپا چھپا کر کے رات میں رونے پر مجبور ہے اس لیے آؤ آگے بڑھو شادیوں کو سستا کرو کم سے سارے صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے آج کل کچھ لوگ چلے ہیں ہے نا ان کے کام بتاؤں تو شرم آئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس اللہ میرے معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے یعنی ہدایت دینے والا تاکہ جلدی سوئیں گے صبح اٹھ کر کے نماز فجر ادا کریں گے 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیے حلال کھائیے اور حلال کھلائیے نماز پنجگانہ کی عادت ڈالیے گالی بکتے ہو توبہ کر لیجئے سنتوں کے مطابق جی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے آ رہا ہے میرے نبی کا میلاد یہ میلاد 1500 سالہ میلاد النبی ہے یعنی میری ولادت میرے نبی کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ اس میلاد النبی کے عالمی اجلاس کو آپ کو اس شاندار طریقے سے منانا ہے میرے مالک تو اس سے بھی محبت فرمانا اس سے بھی پیار فرمانا اے مجلس حسین پاک میں آنے والے حسین کے دیوانوں اگر یہ محبت سچی ہے اگر یہ عشق سچا ہے تو مبارک ہو آپ کو اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین کا رب آپ سب سے محبت کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خیم حسین اولاد امام حسین امن والے ہیں
کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری قوموں کے لیے رحمت ہے، سارے علاقوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت والے نبی کا امن والا جلوس انشاءاللہ اس خدار کی اور پورے ملک کے مسلمانوں کی پہچان ہونا چاہیے۔ میں پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ 12 ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ جیسے ہی چاند دکھ جائے تو پہلے ہی دن سے اپنے گھر پر نبی کے روزے کی طرح ہرا پرچم اپنے گھر پہ لگا دو، اور پہلی ہی تاریخ سے، اور ہو سکے تو روشنی کا انتظام کرو، اور آج ہی سے نماز پنجگانہ کی عادت ڈال لیجئے۔ اور خاص طور سے جو میلاد کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے جو میلاد کا وقت ہوتا ہے، اس میلاد کے وقت میں پورا گھر اٹھ جائیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے اور بیٹھ کر کے نعت خوانی کیجئے، صلاۃ و سلام پڑھیے، درود پاک پڑھیے، اور روتے روتے یہ کہتے جائیے، سنا ہے آپ، سنا ہے آپ، کیا شعر ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، جس سہاری گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ امن والے نبی کا جلوس امن کے ساتھ نکالو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یا کچھ اور ہوتی ہے اور میلاد النبی کا جلوس کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا لوہو قلم پہ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہے یہ دیکھو محفل میں کیسا اجالا نور کا، باپ ہے جب نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا۔ ہے یہ دیکھو محفل میں کیسا اجالا نور کا، باپ ہے جب نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا۔ اور دیکھ کر کے مصر احمد رضا یاد آ گیا، دیکھ کر کے مصر احمد رضا یاد آ گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کے ہیں، ہنستے ہوئے آتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ میں اپنے آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک بار بیٹے کی جلوہ گری ہے، انہی کے باپ کے نام پہ ایک بار ہاتھ اٹھائیے اور ذرا زور سے للکار کے زور سے بولو یا حسین۔ سارے لوگ اولادے بے مثال آئے ہیں، چمن زہرا کے لال آئے ہیں، اولادے بے مثال آئے ہیں، چمن زہرا کے لال آئے ہیں، اور بھیک زہرا کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرا کے لال آئے ہیں۔ شرافت ہے شاکر کی غربت میں، سرشار شرافت ہے شبیر کی الفت میں، سرشار شرافت ہے، لب پر جو سجے اس کے، لب پر جو سجے اس کے نغمے بھی حسین ہے، لب پر جو سجے اس کے نغمے بھی حسین ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، جذبے بھی حسینی ہیں، کہ دل ہو تک دیوانہ، دل ہو تک دیوانہ، رنگ روپ سے کیا مطلب، دل ہو تک دیوانہ، رنگ روپ سے کیا مطلب، حسینی ہے، کالے بھی حسینی ہے، گورے بھی حسین ہے، مزین کرے، تاریخ مزین کرے، چہرے کو کرو یارو، تاریخ مزین کرے، چہرے کو کرو یارو، جو دیکھے وہ کہ ہوتے ہیں، جو دیکھے وہ کہ ہوتے ہیں، لگتے بھی حسین
روزگار اس کا حلال عطا فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم ہمارے علماء اکرام کی نصیحت آمیز بیانات فرمائے پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند قدوس ہمارے علماء اکرام کے علم میں عمر میں رزق میں وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم آج کے ذکر شہداء کربلا کی محفل کو نوجوانوں نے کمیٹی کے ممبرانوں نے رچائی ہے سجائی ہے منائی ہے خداوند قدوس اس محفل پاک کی برکت سے نوجوانوں پر رحمتوں برکتوں کی بارش عطا فرما خداوند قدوس ان نوجوانوں کو ہر موڑ پر کامیابی ترقی بلندی عطا فرما خداوند قدوس ان نوجوانوں کے حوصلے میں بلندی عطا فرما خداوند قدوس ان نوجوانوں کی حفاظت عطا فرما خداوند قدوس اس محفل پاک کی برکت سے بستی پر رحمتوں برکتوں کی بارش عطا فرما تمام آفات و بلائیات سے بستی والوں کو تعبر محفوظ عطا فرما خداوند قدوس اس محفل پاک کی برکت سے بستی والوں کو تمام خوشیاں نصیب عطا فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم ہم سبوں کو ایک اور نیک بنا دے حاسدوں کے حسد سے بچا دے اسلام مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما خداوند قدوس ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند قدوس ہم سب سنی سے عقیدہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما خداوند قدوس اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلی حضرت پر ہم سبوں کو قائم و دائم عطا فرما خداوند قدوس رحم فرما کرم فرما فضل فرما ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد حضور الحاج الشاہ سید حسین احمد حسین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ واحدیہ زاہدیہ بلگرام شریف و سربراہ اعلیٰ جامعہ واحدیہ بلگرام الحمدللہ آپ پوری شان سیادت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہم لوگ اگر جبہ نہ پہنے تو لوگ ہمیں عالم نہیں سمجھیں گے.